اگر کوئی شخص میلاد کے موقع پر جھنڈے، جلوس، نظر نیاز، لائٹنگ، آتش بازی یا محفل نعت کا اہتمام کرے تو کیا صحیح مسلم کی حدیث کے تحت یہ بدعت حسنہ شمار ہوگی اور اسے ثواب بھی ملے گا؟ آپ کا کیا فتویٰ اس حوالے سے؟ صحیح مسلم کی جو آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے نا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ والی، یہ حدیث مس کوٹ کرتے ہیں. یہ حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ بڑی ڈیٹیل حدیث موجود ہے جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا ہے. اس میں سنت حسنہ اور سنت سیئہ کا ذکر ہے. اسلام میں اچھا طریقہ اور اسلام میں برا طریقہ. اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں. بدعت تو ہوتی غلط ہے. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث اس طرح ہے کہ کچھ غریب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. کئی لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی. نیا نیا اسلام قبول کیا. آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا غربت کی حالت ان کی دیکھ کے. آپ نے یعنی حضرت بلال سے کہا اذان دو. اذان دی. زور کی نماز ہوئی. آپ نے زور کے بعد ایک خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سورہ نساء کی شروع کی آیت پڑھی، اے لوگوں اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے تمہارا جوڑا، اور یہ سارے معاملات. اور پھر اسی طریقے سے 28ویں پارے میں جو آیت آتی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ. پھر آپ نے کہا کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، اور عورتوں کو بھی ترغیب دلائی. اس میں آتا ہے عورتوں نے بھی اپنے کانوں کی بالیاں تک اتار کے دے دی. اور انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، وہ گھر گئے، انہوں نے گھر کا کافی سامان لپیٹا ایک بہت بڑے بورے میں اور وہ گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں لائے. اور صحابہ کہتے ہیں وہ مشکل سے وہ مطلب اس کو گھسیٹ رہے تھے، اتنا بڑا بورا تھا، لا کے مسجد نبوی کے سیم میں رکھا. اب باقی لوگ جو پیچھے پیچھے تھے انہوں نے دیکھا یار اس بندے نے اتنی قربانی کی ہے، وہ بھی اپنے گھروں سے جا کے چیزیں لے آئے اس بندے سے امپریس ہو کے، اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح ہو گیا جیسے سونے کا ٹکڑا خوشی سے دمک اٹھا. اور آپ نے پھر فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اس انصاری نے یہ اچھا طریقہ جاری کیا کہ پہلا قطرہ بارش کا بنا، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کی برائی کا وبال اس پہ تو ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کی برائی کا وبال بھی ان پہ ہوگا، اور جو چل رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. تو اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. بدعتن یا بدعتن حسنتن یا بدعتن سیئتن نہیں ہے، سنتن حسنتن ہے اور سنتن سیئتن ہے. تو وہ اسلام میں اچھا طریقہ. اور میرا بدعت کے اوپر لیکچر ہے مسئلہ 75A اور B، اس میں میں نے اسلام میں اس طرح کے اچھے طریقے بتائے ہیں کہ جس میں اصل دین اپنی جگہ رہے. بخاری مسلم میں ہے نا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہماری تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے. ٹھیک ہے، تو اب دین میں جب نبی علیہ السلام خود کوئی چیز تعلیم کر دیں گے وہی ہوگی جو مسلم شریف میں حدیث ہے 2005 کے سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها. اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. تو بدعت کی ڈیفینیشن میں وہ چیزیں آتی ہیں. یہ چیزیں بدعت نہیں ہوتی جو اچھے طریقے ہوں جس میں اصل اپنی جگہ رہے. مثلا مسجد میں قالین بچھانا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے. اسلام میں اچھا طریقہ ایئر کنڈیشن لگانا مسجد میں، پنکھا لگانا، لائٹنگ کرنا، یہ اسلام میں طریقہ ہے. اسلام میں کوئی بدعت داخل نہیں ہوئی ہے کیونکہ اصل دین اپنی جگہ. کوئی شخص یہ تو نہیں کہتا نیچے اس پنکھے کے اوپر اس قالین کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف اور AC شریف، اللہ اکبر، یہ تو نہیں کوئی کہتا. ان ساری چیزوں کے بغیر بھی دین پہ، یہ دین میں طریقے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے اونٹ پر حج کیا، آپ جہاز پہ جاتے ہیں، یہ طریقہ ہے. حج اپنی جگہ موجود ہے. اب نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد کیسے منایا؟ 2750 حدیث صحیح مسلم کی، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی. تو طریقہ بتا دیا نا. اب آپ روزے کے لیے لوگوں کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی کھجور کے ذریعے رکھیں، بریانی کھا کے رکھیں یا پراٹھا کھا کے رکھیں، لیکن روزہ اپنی جگہ رہنا چاہیے. اس کی جگہ آپ نئے طریقے اپنے بنانا شروع کر دیں، آتش بازی کرنا شروع کر دیں، عورتوں مردوں کے اختلاط والے پروگرام کرنا شروع کر دیں اور کہ ہم اسلام میں اچھا طریقہ جاری کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. اسلام میں اچھے طریقوں کی مثال میں نے کہا تھا حدیث کی کتابیں. حدیث وہی ہے بکش فارم میں. اور آج کیا ہے؟ سافٹ ویئر آ گئے، اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ آ گئی ہے، ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر آ گیا، مکتبۃ شاملہ آ گیا. یہ گھڑی اسلام میں اچھا طریقہ ہے کہ نماز کے ٹائم فکس ہو گئے. اسی طریقے سے ٹائم ٹیبل آ گیا پورے سال کی نماز کی ٹائمنگ کے، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے.
काउंटर आ गए इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह पढ़ने के लिए, ये सारे इस्लाम में अच्छे तरीके हैं। इससे असल चीज अपनी जगह मौजूद है, असल ना हिलती हो तो वो इस्लाम में अच्छा तरीका है। बाकी आप कोई चीजें दीन में दाखिल करेंगे वो बिदअतें ही होंगी, वो अच्छे तरीके नहीं होंगे। तो अच्छा तरीका यह है कि ऑलरेडी दीन अपनी जगह पे मौजूद हो और आप उसको किसी मॉडर्न फॉर्म में पेश कर दें, उसी दीन को, अपनी तरफ से चीजें बना के नहीं। कुरान को बैंडिंग के अंदर लेके आए हैं, सॉफ्टवेयर बना दिए, कुरान तो अपनी जगह मौजूद है ना, कोई नया कुरान तो नहीं बनाना, ठीक है। तो ये तरीके हैं। तो इसके तहत ये जो लाइटिंग या आतिशबाजी करना या खाने काबे के मॉडल बना के इनको इस्लाम में अब हो सकता है अच्छे तरीके कहना शुरू कर दें, तो अच्छे तरीके भी ये नहीं है, क्योंकि इनकी असल अपनी जगह मौजूद है कि नबी इस्लाम ने रोजा रखने की तरगीब दिलाई है। इसीलिए मैंने कहा था 12 रबीउल अव्वल का कोई रोजा रख ले, हम उस पर कोई फतवा नहीं लगाएंगे। चले कोई इज्तिहाद को लूला लगड़ा करना है तो इस किस्म का करें ना, बाकी इज्तिहाद की तो कोई हैसियत नहीं है। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला दुरूद भी एक बिदअत हसना नहीं है जो आप भी पढ़ते हैं और मुहद्दिसीन ने भी इख्तियार किया है? मिलाद पर ही क्यों इतराज करते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदअत हसना नहीं है। सही मुस्लिम में जो क्यामत की निशानियों वाला चैप्टर है ना, बिल्कुल एंड पे, उसमें क्यामत की 10 निशानियां जिक्र हुई हैं। मैंने मसला नंबर 56 रिकॉर्ड करवाया है दुरूद शरीफ के अहकाम और मसाइल पे, उसमें मैंने बताया था, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज इस्तेमाल किया है 5वीं निशानी क्यामत की, व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए कहा। तो ये दुरूद शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया, मुहद्दिसीन ने ये इजाद नहीं किया। जिस तरह दुरूद इब्राहिमी है या उसका पहला हिस्सा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये भी ज़ैद इब्न खारजा को सुनन निसाई में हदीस है, ये तालीम फरमाया था। तो मुहद्दिसीन चूंकि किताबें लिख रहे थे तो वो पूरा दुरूद इब्राहिमी है, ये इसकी बजाय उन्होंने सबसे छोटा नबी अलैहिस्सलाम का तालीम फरमाया हुआ, वो तालीम किया हुआ वो उन्होंने लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुन्नत है जी, बिदअत हसना नहीं है। है रबीउल अव्वल में आपने कंटेनर लाके रोड ब्लॉक कर दिया और झंडियां लगा के आप नाच रहे हैं हमारे नबी की जश्न आमद रसूल, लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे। इस कोशिश पे आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, सवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे नबी तो तहज्जुद के लिए उठते थे ना, तो इसकी कोशिश करते थे कि घर वालों की आंख ना खुले, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो। सलाम करते थे रात को अगर घर में आ रहे हैं इतनी आहिस्ता से कि जो सो रहा है वो उठे नहीं, जाग रहा है वो जवाब दे दे। वो नबी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि मेरे नाम पे पूरे मुल्क को आप मुहर्रम पे इमाम हुसैन के नाम पे मोबाइल को सारे सिग्नल बंद हो जाएं। नबी ने फरमाया जो रास्ते से तकलीफ दे चीज नहीं उठाता वो मोमिन नहीं है। तो जो रास्ते में कंटेनर फेंक के रोड ब्लॉक करता है वो कहां से मोमिन हो गया? एक कांटे से तकलीफ ज्यादा होती है, कंटेनर से होती है। कितनी खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचना है, वो जलसों में ट्रैफिक में जाम। मुहर्रम के जलसों में क्या होता है, रबीउल अव्वल के जलसों में क्या होता है? मजहब के नाम पे लोगों को अजियत पहुंचाई जाती है। जब उनसे कहा जाए भाई किस सहाबा ने रबीउल अव्वल मनाया, किसी ताबीई ने बनाया, क्यों वो कर रहे हो? कह रहे हम नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। आप यकीनन मोहब्बत में कर रहे हो, हम आपकी नीयत पे शक नहीं करते, मगर कर वो रहे हो जो आपका नफ्स आपको कह रहा है। अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके को आप फॉलो नहीं कर रहे।